السلام علیکم دوستو، آج ابن انشا کا ایک اور مضمون لے کے حاضر ہوا ہوں، ذکر دروازوں کا، کرسیوں کا اور بوریے کا۔ آج کل یہ پیشکش سبھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے دروازے سبھی محب وطن لوگوں پر کھلے ہیں۔ بعض جماعتوں نے تو محب وطن کی شرط بھی اڑا دی ہے، کیونکہ اتنے سارے محب وطن لوگ آئیں گے کہاں سے؟ بعض جماعتوں نے کوئی نہ کوئی اصول بھی رکھے تھے، ان کی شرط بھی اڑا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو خواہ مخواہ کسی قدغن یا گھٹن کا احساس نہ ہو۔ اصل میں یہ زمانہ مقابلے کا ہے، لوگ تھوڑے ہیں، سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں۔ جس طرح بعض مہذب ملکوں میں آبادی کے ہر 25 آدمیوں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں ہر 25 آدمیوں کے پیچھے ایک جماعت۔ گویا ہم بھی مہذب ملکوں میں سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ پطرس کی طرح تھوڑا سا جی کڑا کر کے کہہ لیتے ہیں کہ ہم بھی مہذب ہیں، ہم بھی ترقی یافتہ ہیں، الحمدللہ۔ جس طرح اسکولوں کے دروازوں پر ایک زمانے میں لکھا رہتا تھا داخلے جاری ہیں، اکثر جماعتوں کے دروازوں کی پیشانی پر بھی یہی لکھا ہے داخلے جاری ہیں۔ اگرچہ ایک آدھ جماعت نے ندرت بھی دکھائی ہے، داخلے کو خارجے لکھا ہے، خارجے جاری ہیں۔ پچھلے دنوں بہت سے لوگ، بلکہ نائب صدر، سیکریٹری وغیرہ جماعت کے خارجے والے دروازے سے نکلے اور کسی اور جماعت کے داخلے جاری ہیں والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ پرانی ڈیڑھیوں، خصوصاً محبوباؤں کے دولت قدوں کے دروازوں پر ایک زمانے میں دربان کھڑے رہا کرتے تھے۔ آنے والوں کی ساری دعائیں صرف درباں ہو جایا کرتی تھیں۔ غالب جیسے ان کے قدم بھی لیتے تھے کہ ذرا داخلہ مل جائے۔ دربان رکھنے کی رسم آج بھی ہے، لیکن ان کا کام آنے والوں کو روکنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کہیں کوئی دوبارہ باہر نہ نکل جائے۔ ہمارے مرحوم دوست اے ڈی اظہر کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان دنوں پیپلز پارٹی نئی بنی تھی، بہت زیادہ محفوظ اور امن کی جگہ بھی نہ تھی۔ وقت کی سرکار لاٹھی چارج بھی کرتی رہتی تھی۔ بس ایک دن سنا کہ آپ پیپلز پارٹی میں داخل ہوئے، دوسرے دن سنا کہ خارج ہو گئے۔ جھونکا ہوا کا آیا اور آ کے گزر گیا۔ عمارتوں کا ذکر ہے تو فرنیچر کا بھی کچھ بیان ہو جائے۔ کرسی آج کل تہذیب کا لازمہ ہے، ہر ایک کو کرسی کی ضرورت اور تلاش ہے۔ کسی گھر کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہاں کرسی بھی ملے گی۔ یہ غالب کا زمانہ نہیں کہ لوگ بوریا بچھا کر آنے والوں کا انتظار کرتے تھے، اور غالب کے ہاں تو وہ بھی نہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ جب تک ان کے پاس کرسی رہتی تھی قیام فرماتے تھے، جب کسی ضرورت سے صاحب خانہ کرسی خالی کرا لیتا یا نیچے سے کھینچ لیتا تو فوراً کسی اور گھر کا راستہ دیکھتے تھے، اور ان کو طرح طرح کے ضمیر کے تقاضے یاد آیا کرتے تھے۔ بعض جماعتیں کرسیوں کے علاوہ تخت بھی رکھا کرتی تھیں، یہ بھی بڑی آرام دہ چیز ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ اس فرنیچر کو کبھی کبھی ہائے ہنوز ہو جاتی ہے، تخت کا تخت تختہ ہو جاتا ہے۔ لہذا فی زمانہ اس کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ کرسیاں بھی آج کل بڑی بڑی بننے لگی ہیں۔ ایک آدمی بیٹھتا ہے، دوسرا اس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، ایک دو کو اس کے ہتھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے اور ایک آدھا پیچھے لٹک بھی جاتا ہے۔ اتنا البتہ اس میں بھی ہے کہ اس کو ٹانگ سے پکڑ کر کوئی کھینچے تو پھر سبھی ایک ساتھ گرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر۔ بورے پر بیٹھنے والا اس لحاظ سے اچھا رہتا ہے کہ وہ گرتا نہیں، اور گرے تو اس کو زیادہ چوٹ نہیں آتی۔ یہ کالم 21 مارچ 1976 کو روزنامہ امروز میں چھپا تھا۔ داخلے جاری آج بھی ہیں۔
آج بھی ایک کرسی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو گود میں اور ہاتھوں پہ دوسروں کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. مگر یہ حقیقت ہے محفوظ بوریے والا ہی ہے. بہت شکریہ. امید ہے رابطے میں رہیں گے. فی امان اللہ.